یا عائشہ ان الرفق لا يكون في الشيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. عائشہ جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، جس چیز سے نرمی دور کر دی جاتی ہے وہ بدنما بن جاتی ہے. ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. اللہ رفیق ہے، نرم ہے، نرمی کو ہر چیز میں پسند کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ. اللہ نرمی پہ جو عطائیں کرتے ہیں وہ سختی پہ عطائیں نہیں کرتے. وَإِنَّ اللَّهَ يُعِينُ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ. یہ چار روایتیں الگ الگ ہیں. اللہ نرمی کرنے والے کی جو مدد کرتے ہیں وہ سختی اور تشدد کرنے والے کی مدد نہیں کرتے. یہ دین نرمی والا دین ہے، تشدد کا دین نہیں. صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک شخص نے یورین پاس کیا. مسجد ہے. صحابہ نے کہا اوے کیا کر رہے ہو؟ آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ غصہ کریں فرمایا مہلن رک جاؤ رک جاؤ. لا تزرموا ای لا تقطعوا علیہ بولہ. اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو مت روکو، بیمار ہو جائے گا. جب وہ فارغ ہوا اس کو بلایا جس کو پتہ نہیں تھا. آپ نے بلا کے اس کو کہا سنو ان هذه المساجد لم تبن لهذا. یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن. مسجدوں میں تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں. آپ نے نرمی سے اس کو سمجھا دیا، پانی کا ڈول منگوایا اور بہا دیا. آپ کی نرمی کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ بھی غصہ کرتے اور وہ شخص اٹھ کے بھاگتا، کپڑے تو ویسے پاک ہی رہنے تھے نا. بولے نہیں ہیں. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کروں. کون کون تھکا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کوئی نہیں تھکا تو جواب دیجئے. جہاں جاتا وہ بھی پلید جگہ ہوتی اور لباس بھی پلید ہوتا. آپ کی نرمی نے اس سے بھی بچایا اور اس کو دین سے متنفر ہونے سے بھی بچایا. کچھ دیر بعد کیا کہتا ہے؟ دعا کی اللہم ارحمنی و محمد. یا اللہ یا مجھے رحمت دے یا محمد کو رحمت دے. آپ نے فرمایا لقد تہجرت واسعا. رحمت اتنی وسیع، آپ نے صرف دو کے لیے دعا کی، باقیوں کے لیے. کہا وہ تو غصہ کر رہے تھے، پیار تو آپ نے دیا ہے. ریاکشن دیکھا. نرمی اللہ کے رسول کا وصف ہے اخلاقی، اس کو مت چھوڑیے. اور یہاں میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بھی آپ سے شیئر کروں. بیان کرتے ہیں مسند احمد کی روایت. ایک نوجوان آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا والعیاذ باللہ. اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے. کس کو کہہ رہا ہے؟ کس ہستی کو کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ ناراض ہو گئے. وہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مہلا رک جاؤ رک جاؤ. بیمار جب زیادہ بیماری میں چلا جائے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بول رہا ہے. یہ روحانی بیمار ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بسا اوقات ڈاکٹرز کے پاس جب مریض آتے ہیں تو ڈاکٹرز کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور وہ بیچارے انجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو آرام آ جائے. اس کو گالی دیتے ہیں کہ مجھے ذرا صحت آ لے پھر میں تمہیں پوچھوں گا. اور وہ بیچارے خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت. اور بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ایمرجنسی وارڈ میں لیے جاتے ہیں اور اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی کیا بول رہا ہے، کدھر اس کے ہاتھ لگ رہے ہیں، کسی اس کا پاؤں لگ رہا ہے. آپ نے کہا مہلا رک جاؤ، آپ پیچھے ہٹ جاؤ. فدنا منہ. بعض مریضوں کو ڈاکٹروں کے پاس نہیں لایا جاتا، ڈاکٹر کو دوڑ کے مریض کے پاس جانا پڑتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے. اللہ کے رسول قریب ہو گئے. آپ نے اندازہ کرنا چاہا. اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیشہ بیماری کو ڈائیگنوز کرتا ہے، اسباب دیکھتا ہے، کچھ رپورٹس لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ علاج دیتا ہے. لیکن جو بادشاہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، بادشاہ سے مراد ان پڑھ جو ہے،
ایسے ڈاکٹر وہ رنگ برنگی گولیاں جمع کر کے کی پڑیا میں بند کرتے ہیں 9-10 اور ذہن میں کیا ہوتا ہے کوئی تو اثر کرے گی نا. یہ ظالم ہے, دشمن ہے انسانیت کے. اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا من لم يعلم منه طب فعليه طبه, جو جانتا نہیں ہے طب اور دنیا کا علاج کرتا ہے, اگر نقصان ہو جائے کوئی فوت ہو جائے تو یہ قاتل ہوگا قیامت کو. یہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے, خیال کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نباز بنے نبض چیک کرنے کے لیے. آپ نے چند سوال کیے, ڈاکٹر پوچھتے نا اچھا بیٹا آپ نے کیا کھایا, بس ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں, بس شادی تھی تو وہاں سے کچھ زیادہ کھا بیٹھا ہوں. لوگ یہی کہتے ہیں نا فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے. اللہ کے رسول نے بھی اسی طرح کے سوال کیے, بیٹا یہ بتاؤ اتحبہ لامک, تم بدکاری کرنا چاہتے ہو, تمہیں پسند ہے کہ تمہاری والد گرامی سے بھی کوئی ایسا کرے؟ قال لا واللہ, نہیں اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں ہے. قال ولا الناس يحبون لامهاتهم, لوگوں کی بھی مائیں ہیں, عزتیں ہیں, کوئی ماں ہوگی کوئی ماں بننے والی ہوگی, وہ بھی پسند نہیں کرتے. اتحبہ لبنتک, بیٹا تمہیں پسند ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ لا واللہ, نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ولا الناس يحبون لبناتهم, لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں, جگر گوشے ہیں, وہ بھی پسند نہیں کرتے. اتحب لاختک, تمہاری بہن کے ساتھ. اتحب لخالتک, اتحب لعمتک, تمہاری خالہ تمہاری پھپھو کے ساتھ کوئی زیادتی کر تمہیں پسند ہے؟ قال لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم. آپ بیماری کی جڑ تک پہنچ چکے تھے. ان 5 سوالوں کے بعد سر اس شخص کا سر جھک گیا, اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور صرف 3 ٹیبلٹ دی. کتنی ٹیبلٹ؟ 3 ٹیبلٹ. کیسی ٹیبلٹ؟ روحانی ٹیبلٹ. اللہم اغفر ذنبہ, اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما. وحصن فرجہ, اسے پاک دامن بنا. وطہر قلبہ, اس کے دل کو پاکیزہ بنا. 3 ٹیبلٹ تھی, 500 کی نہیں, معمولی سی پوٹینسی ہے. صحابی کہتے ہیں فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى شَيْءٍ, پھر پوری زندگی اس نوجوان نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو آتے ہی ایک لگاتے اس کو تو سمجھ جانا تھا اس نے. نرمی یہ آپ کا اخلاقی وصف ہے, اس کو زندگی میں اختیار کرو.